سورہ یوسف شریف آیت نمبر 40۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما تعبدون من دونه الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤكم ما انزل الله بها من سلطان ان الحكم الا لله امر الا تعبدوا الا اياه ذلك الدين القيم ولكن اكثر الناس لا يعلمون۔ کل جو آیات کریمہ آیت نمبر 38، 39 اور 40 پڑھی گئی تھی، انہی تینوں آیات مبارکہ پر مختصر سا کلام کیا جائے گا۔ آیت نمبر 38 میں حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا و علیہ السلام نے اپنا تعارف کروایا، اور اپنا تعارف بھی دینی حوالے سے کروایا۔ کس حوالے سے؟ دینی حوالے سے کروایا۔ اپنے ابا جی جو نبی ہیں، ان کے ابا جی جو نبی ہیں، ان کے ابا جی جو نبی ہیں، ان کا تعلق اپنے آپ کے ساتھ جو بیان کیا، یعنی کہ ان کے ساتھ جو تعلق تھا اس کو ان کے سامنے رکھا۔ یہاں یہ بات ذہن میں رہے کہ حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا و علیہ السلام نے جو اپنا تعارف کروایا تھا، یہ اس لیے کروایا تاکہ سامنے بیٹھے لوگ جو ہیں ان کے دلوں میں عقیدت پیدا ہو۔ کیا پیدا ہو؟ عقیدت پیدا ہو۔ عقیدت جو ہے یہ بندے کو پھر، عقیدت اگر اس میں حسن ہو نا، یعنی کہ عقیدت جو ہے وہ خدا رسول کے حکم کے تابع ہو، تو وہی عقیدت بندے کو راہ حق کی طرف چلا دیتی ہے۔ اگر وہ عقیدت جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات اور حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ کے خلاف ہو، تو وہی عقیدت بندے کو جہنم کی کھائیوں میں گرا دیتی ہے۔ یہ مسئلہ ذہن میں رہے۔ تو حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا و علیہ السلام نے جو یہاں پر ان کے دلوں میں عقیدت رکھنے کے لیے جو چیز بیان کی، وہ عقیدہ بیان کیا۔ اپنی عقیدت پیدا کرنے کے لیے کیا بیان کیا؟ عقیدہ بیان کیا۔ عقیدہ جو ہے، ظاہری بات ہے جب عقیدت ان کے دل میں آئے گی، پہلے آپ نے فرمایا کہ میرے پاس اللہ کی طرف سے علم آیا ہے، ہاں جی، یہی وجہ ہے کہ ہم جو ہے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر ایمان رکھتے ہیں، ہاں جی، یہ ذہن میں رہے، من وجہ توحید سے پہلے رسالت کو مانا جاتا ہے۔ توحید سے پہلے رسالت کو مانا جاتا ہے۔ وہ کیسے؟ بھئی رسول اللہ علیہ السلام کو پہلے سچا مانے گا تو آقا علیہ السلام جو کہہ رہے ہیں اللہ ایک ہے، اسے سچا مانے گا، ہاں جی۔ توحید کی شہادت جو ہے، یعنی رسالت کی جو شہادت ہے، یہ بندے کو توحید کی شہادت کی طرف لے جاتی ہے۔ یعنی رسالت پر ایمان جو ہے یہ بندے کو توحید پر ایمان کی طرف لے جاتا ہے۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا و علیہ السلام نے یہی کیا۔ آپ علیہ السلام نے عقیدت توحید بیان کرنے کے لیے اپنا تعارف کروایا، اور اپنا تعارف کیسے کروایا؟ پچھلی آیت مبارکہ میں، ذالکم مما علمنی ربی، میرے پاس جتنا بھی علم ہے یہ جادوگروں سے آیا ہوا نہیں ہے، یہ کاہنوں سے آیا ہوا نہیں ہے، میرے پاس جتنا بھی علم ہے یہ میرے رب کی طرف سے آیا ہوا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہوا ہے۔ یہ اپنا، یعنی ان کے دل میں عقیدت پیدا کرنے کے لیے اپنا تعلق رب کے ساتھ وہ ظاہر کیا، پھر اپنا تعلق اللہ کے نبیوں کے ساتھ جو تھا اسے ظاہر کیا، تاکہ ان کے دلوں میں عقیدت راسخ ہو جائے۔ عقیدت کا رسوخ جو ہے ان کو عقیدے کے رسوخ کی طرف لے جائے گا، کیونکہ حسن عقیدت جو ہے، ظاہری بات، اب یہاں پہ کیسے معلوم ہوگا کہ عقیدت کا حسن جو ہے بندے کو عقیدے کے رسوخ کی طرف لے جاتا ہے؟ یہ ذہن میرے حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کے دلوں میں جو عقیدت پیدا کرنا چاہی، اس کے نتیجے میں آپ نے ان سے ایمان باللہ کا مطالبہ کیا ہے۔ کس چیز کا مطالبہ کیا ہے؟ ایمان باللہ کا۔
اللہ اکبر کبیرہ۔ اس سے یہ ثابت ہوا کسی بندے کے لیے کوئی بندہ عقیدت کا جذبہ رکھتا ہے تو اس کو چاہیے کہ اس کے عقیدت کے جذبات جو ہیں اس کے حسن عقیدہ کی طرف لے کے جائے۔ یہ نہیں کہ وہ تو بندہ اس کے لیے اچھا نظریہ رکھتا ہے، اس کے ساتھ محبت کا معاملہ کرتا ہے، اس کے ساتھ اٹھک بیٹھک رکھتا ہے، اور یہ بندہ جو ہے پکڑ کے ان کا عقیدے برباد کرتا رہے۔ جہاں یہ بات پائی جائے یعنی کہ عقیدت جو ہے بندے کو بدعقیدگی کی طرف لے جائے تو سمجھیں کہ وہ عقیدت ہی بری ہے۔ وہ عقیدت کیا ہے؟ وہ بری ہے، وہ عقیدت ہی جہنم لے جانے والی ہے۔ موجودہ دور میں ہمارے ساتھ جو ہاتھ ہوا ہے نا وہ یہی ہوا ہے، جو ہاتھ ہوا ہے وہ یہی ہوا ہے جی۔ مولویوں نے پکڑ پکڑ کے پیروں کی وہ شانیں بیان کی ہیں، جاہل سے جاہل پیر بھی الا ان اولیاء اللہ والی آیتیں جو ہیں وہ اپنے اوپر فٹ کرتا ہے، اپنے آپ کو غوث زماں قطب زماں سے کم سمجھتا ہی کوئی نہیں، کہتا جی میں جناب وقت کا غوث اعظم ہوں، میں جناب وقت کا ابو حنیفہ ہوں، میں جناب بخاری ہوں وقت کا۔ یہ کیا طریقہ ہوا بھائی؟ ہیں جی یہ سارا بگاڑ جو ہے یہ عقیدت کی وجہ سے آیا ہے۔ کس کی وجہ سے آیا ہے؟ عقیدت کی وجہ سے آیا ہے۔ بعض اوقات حسن عقیدت جو ہے بندے کو حسن عقیدہ کی طرف لے جاتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ موجودہ دور کے اندر ہمارے ہاں حسن عقیدت جو ہے، حسن نہیں عقیدت جو ہے، سوء عقیدت جو ہے یہ بندے کو سوء عقیدہ کی طرف لے کے جا رہی ہے، عقیدے برباد ہو رہے ہیں۔ دیکھیں یوسف علیہ السلام نے کیا کیا، قرآن کا منہج کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے پاک نبیوں کا منہج کیا ہے، اپنا تعارف کروایا نا، اپنا تعلق بیان کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، اسحاق علیہ السلام کے ساتھ اور یعقوب علیہ السلام کے ساتھ۔ یہ عقیدت پیدا کر کے اچھا عقیدہ توحید والا دے رہے ہیں، ان کو اچھا عقیدہ توحید والا دے رہے ہیں۔ ہمارے بزرگوں نے یہی کیا ہے۔ ہمارے ایک بزرگ تھے، میں ان کے پاس جاتا تھا، کوئی بھی بات کہتے وہ کہتے توجہ اللہ، اللہ کی طرف متوجہ رہیں، اللہ کی طرف متوجہ رہیں۔ یہاں کیا ہوتا ہے؟ میری طرف متوجہ رہیں۔ یہاں دعوت یہی دی جاتی ہے، ہر پیر جو ہے نا وہ یہی کہے گا کہ میری طرف، اللہ ماشاء اللہ اہل حق کی جماعت ہے، اہل حق کا قافلہ نہ ہوتا دنیا برباد ہو جاتی، انہی کی وجہ سے دنیا قائم ہے جی۔ اپنی طرف دعوت دینا، اپنے نام کے نعرے لگوانا، نعوذ باللہ من ذالک، یہ سمجھ سے باہر بات ہے۔ یہ ایک پیر صاحب تھے بہت بڑے، داتا صاحب رحمہ اللہ، وہاں بیان کر رہے تھے تو تقریر ہو رہی تھی، تقریر کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ ان کا ایک مرید تھا، وہ ساتھ آیا ہوا خلیفہ جس کو کہتے ہیں پیر، وہ نعرے لگاتا تھا تھوڑی تھوڑی دیر بعد، تو عوام پہ بھی ایک ایسا رکت کا جو ہے نا وہ سماں بند گیا، عوام بھی جناب بڑی جوش و خروش سے مولوی صاحب کا بیان سن رہی ہے اس پیر کا۔ تو جیسے نعرہ لگنے لگا نا زور سے، تو مولوی صاحب جو ہے نا وہ منہ پہ چادر رکھ کے وہ پیر صاحب اپنے خلیفہ کو کہنے لگے ہوئے مر بنجے غازی اسلام والا نعرہ لا۔ کون سا نعرہ لگا؟ غازی اسلام، یہ کہہ دے تو بس اب میرے لیے۔ اس نے جناب پھر تھوڑی دیر بعد نعرہ لگا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اب وہ بیچارہ دیہاتی بندہ، اسے پتہ نہیں تھا، وہ کہنے لگا حضرت اقدس باغی اسلام۔ اس نے اس کو باغی اسلام کہہ دیا جی۔ وہ ساری جو بھی اس کی تقریر کا ایک روب بنا ہوا تھا، بھرم تھا، سارے کا سارا ہوا ہو گیا ہیں جی۔ یعنی کہ انہوں نے اپنے بندے بٹھائے ہوئے ہیں جھوٹی کرامتیں سنانے کے لیے۔ ہمارے پیر صاحب جو ہیں وہ جناب ایسی ایسی دوائیاں، ایسی ایسی پھکیاں۔ تو بھئی موجودہ دور کے اندر حسن عقیدت جو ہے یہ ایسے سمجھے نایاب چیز ہو گئی ہے۔ آج نعوذ باللہ من ذالک لوگ جا کے پیروں کے مرید ہوتے ہیں، یہ رب تک پہنچائیں گے، آگے پیر جو ہیں وہ تبلیغ کر رہے ہیں کہ صحابہ کے گستاخ بن جاؤ۔ بتائیں، یہ حسن عقیدت نہیں ہے، یہ سوء عقیدت ہے۔ سوء عقیدت جو ہے جن کو ان کی یعنی کہ عقیدت جو ہے ان کو صحابہ کرام علیہ رضوان کی دشمنی کی طرف لے جائے، وہ عقیدت ان کو جنت لے جانے والی نہیں ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ ایک پیر تھا، اس کے ساتھ ہمارا بھی تعلق تھا، بیانات کے لیے وہ بلاتا تھا مجھے بھی، میں بھی جاتا تھا بیانات کرنے کے لیے۔ ایک دن سے جناب اس کا ویڈیو کلپ دیکھا، ہاں جی، نعوذ باللہ من ذالک، وہ کہنے لگا کہ آقا علیہ السلام کے عظیم صحابی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں وہ تو مسلمان ہی کو نہیں۔ بتائیں، اب یہاں پہ جاہل لوگ کیا کرتے ہیں، وہ عقیدہ قربان کرتے ہیں، عقیدت قربان نہیں کرتے۔ ہاں جی، ایسا کوئی پیر ہو سامنے آ جائے، اس کا سگا پیر ہی کیوں نہ ہو، جو عقیدے کے معاملے میں گڑبڑ کر رہا ہو، جوتا اٹھا کے اس کے منہ پہ رکھے، وہ کہے کہ حضور آقا علیہ السلام کے جو صحابہ ہیں نا، ان جیسی کائنات میں کوئی ہستی نہیں ہے، تو کیا بلا ہے تو حضور کے صحابہ کے بارے میں بکواس کرے، تیرے منہ پہ جوتے۔
ہاں جی، جب بندے کے اندر، جب بندے کی عقیدے کے یوں تابع ہو جائے نا، ہیں، تو پھر وہ جہاں مرضی پھرتا رہے، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے، اس کے عقیدے کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہاں جی، یہاں پہ کیا ہوتا ہے، لاکھوں لاکھ جب مرید پیچھے آتے ہیں، پیر کا دماغ خراب ہوتا ہے، حضور آقا علیہ السلام کے صحابہ کے خلاف بکواس کرنے لگتا ہے، لوگ جو ہے نا پھر بھی اسی کو حق پہ سمجھتے ہیں. یار اتنا بڑا پیر کہہ رہا ہے. میں نے کہا بے شرما، اتنا بڑا پیر تجھے نظر آ گیا؟ نبیوں کے پیر کی بارگاہ میں بیٹھنے والا امیر معاویہ صحابی، وہ تجھے سمجھ نہیں آیا اس کی عظمت اور شان کیا ہے یار؟ اتنا بڑا پیر کہہ رہا ہے. میں نے کہا بے شرما، وہ نبیوں کا پیر ہے یار، میرے آقا علیہ السلام نبیوں کے پیر ہیں، امام الانبیاء ہیں. آقا علیہ السلام جس کے لیے یہ دعا کر دے اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا، مولا اسے ہادی بھی بنا، اسے مہدی بھی بنا. میں نے کہا اس کے بارے میں تجھے باتیں سوچ رہی ہیں؟ آقا علیہ السلام کے صحابی کے بارے میں تجھے باتیں سوچ رہی ہیں؟ تو یہ کیا ہے بھائی؟ یہ حسن عقیدت نہیں ہے، یہ سوء عقیدت ہے جو اس کو سوء عقیدہ کی طرف لے کے جا رہی ہے، بد عقیدگی کی طرف لے کے جا رہی ہے. آج کیا کیا ہے انہوں نے؟ یہی تو کیا ہے قوم کی عقیدتوں کے ساتھ، لوگوں کی عقیدتوں کو پکڑ کے یرغمال بنایا ہوا لوگوں نے. حقیقت والی بات ہے. پہلے کیا ہوتا تھا؟ عقیدت تھی عبد القادر جیلانی سے. کس سے عقیدت تھی؟ عبد القادر جیلانی سے عقیدت تھی. تو وہ عقیدت جو ہے بندے کو رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ تک لے جاتی تھی. آج عقیدت جو ہے جس پیر کے ساتھ ہے، پیر بھی جناب ایسا ہے، مرید بھی جناب کتے لڑانے کے شوقین ہو گئے. ہاں جی، پیر جناب ڈانس دیکھنے کے شوقین ہے تو مرید بھی ویسے ہو رہے ہیں. یہ ہے جناب عقیدت جو ہے ان کی. انہوں نے اپنی عقیدت کے پردے میں لوگوں کو کفر سکھایا ہے، لوگوں کو الحاد سکھایا ہے، لوگوں کو آقا علیہ السلام کے صحابہ کرام علیہ رضوان کی بے ادبی سکھائی ہے، آقا علیہ السلام کے صحابہ کی دشمنی سکھائی ہے انہوں نے. بتائیں، رب تعالیٰ کے قرآن کا منہج تو یہ ہے. حضرت یوسف علیہ السلام جہاں عقیدت سکھا رہے ہیں وہاں حسن عقیدہ بھی سکھا رہے ہیں. بتائیں، اور عقیدت بھی کن کی؟ اللہ تعالیٰ کے پاک نبیوں کی عقیدت سکھا رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کی، اسحاق علیہ السلام کی، یعقوب علیہ السلام کی نام لے کے کہا میں تو ان کے دین کا پیروکار ہوں. اللہ اکبر کبیرہ. اور یہاں پہ ایک بات بڑی قابل غور ہے، تعارف بھی کروایا یوسف علیہ السلام نے تو دینی حوالے سے کروایا ہے. کس حوالے سے کروایا ہے؟ دینی حوالے سے کروایا. میں تو ان کے عقیدے کا پیروکار ہوں، ان کے نظریے اور سوچ پر کھڑا ہوں جن کی سوچ اور فکر یہ تھی عقیدہ توحید کے لیے میرے جد اعلیٰ جو ہیں ابراہیم علیہ السلام، آپ آگ میں چلے گئے تھے، عقیدے پہ کوئی سمجھوتا. یہ ہے عقیدت، یہ ہے عقیدت جی، جو بندے کو حسن عقیدہ کی طرف لے جائے. وہ عقیدت جو ہے جو بندے کو گناہ کی طرف لے جائے، وہ عقیدت جو ہے بندے کو بے دینی کی طرف لے جائے، وہ عقیدت جو بندے کو الحاد کی طرف لے جائے، وہ عقیدت اس میں حسن والی کوئی بات نہیں ہے. وہ انتہائی، یعنی کہ عقیدت کا انتہا درجے کا گندہ ترین درجہ جو ہے وہ وہی ہے جو عقیدت جو ہے بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیاروں کا دشمن بنا دے، اور وہ خاص طور پہ حضور کے صحابہ کا دشمن بنا دے. نعوذ باللہ من ذالک. آج تو بہت سارے آستانے جو ہیں وہاں سے الحاد کی تبلیغ ہو رہی ہے، لبرلزم کی تبلیغ ہو رہی ہے، سیکولرزم کی تبلیغ ہو رہی ہے. بتائیں، نعوذ باللہ من ذالک. ہاں جی، آج پیر بیٹھے ہوئے ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے تو ایک پیر جو ہے، ہمارے بزرگ تھے ایک، وہ بھی ساتھ تھے، تو ایک پیر تھا وہ ایسے ہی پاگل تھا. قرآن پاک جی، مجھے بھی قرآن آتا ہے جی، سنا ہے جی، کہتا ہے جاسین. کیا کہتے ہیں؟ جاسین. یاسین کو جاسین. وہ کہنے لگا جی وہ جو یوسف حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تھا وہ کون سی آگ تھی؟ میں نے کہا یہ لکڑیوں والی آگ تھی. کہتا نہیں نہیں. اس کے جو دیوانے بیٹھے تھے پاگل کے بچے، وہ بھی کہنے لگے مرشد صحیح کہہ رہے ہیں. میں نے کہا جی آپ بتائیں پھر کون سی آگ تھی؟ کہتا نہیں پھر تو مولوی نہ بنیا، پھر تم تو پتہ کون ہوگا کسے کہتا. میں نے کہا چلو آپ بتا دیں بھی. کہتا ہے وہ عشق کی آگ تھی. میں نے کہا نمرود کے پاس کون سا عشق آ گیا تھا؟ جو آگ لگائی تھی نمرود نے اور عشق کی آگ تھی. میں نے کہا آگ عشق کی تھی، پھر رب ٹھنڈی کرنا چاہتا ہے یا نارو کونی بردم اسلامان کہہ کے. میں نے کہا یہ کون سا عشق ہے جسے نمرود جلانا، نمرود جو ہے اس عشق کو اجاگر کرنا چاہتا ہے اور رب بجھانا چاہتا ہے، کون سا عشق ہے؟ میں نے کہا پھر تجھے بھی وہی والا عشق ہے مجھے لگتا ہے. اور میں نے جب وہاں کہا تو مجھے کہنے لگے جی حضرت آپ کو پتہ نہیں ہے ان باتوں کا، یہ بڑی گہری باتیں ہیں، یہ تو ہمارے حضرت گٹر میں جا کے پڑھے رہے ہیں تب جا کے ان کے دماغ میں آئی ہیں. یعنی گہری سوچ ہے تو گہرے لوگ ہی سمجھ سکتے ہیں اس کو. نعوذ باللہ من. یہ حال ہو بھائی جب، تو پھر آگے کہتا ہے بھی
اندھی پیسے کتی چاٹے، یہی حال ہوگا بھائی۔ اندھی تو بیچاری کسی شے کا دفاع نہیں کر سکتی، کچھ نہیں بچا سکتی، وہ تو پیستی رہے گی، چکی چلا سکتی ہے بیچاری، وہ کتی چاٹتی رہے گی، وہی حساب ان کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بھائی عقیدت کو اپنی بچا لیں، عقیدہ بچ جائے گا آپ کا، عقیدت بچا لیں، عقیدہ بچ جائے گا۔ یہ جملہ ہے بڑا زندگی ساری کام آنے والا ہے۔ عقیدت آپ اپنی صحیح جگہ پہ خرچ کریں، آپ کا عقیدہ جو ہے نا نہیں بگڑے گا، کبھی عقیدے کو کچھ نہیں ہوگا۔ اگر آپ کی عقیدت جو ہے وہ ناجائز بندے کے ہاتھ میں چلے گی، آپ نے عقیدت والی ڈور کسی کے ہاتھ میں دے دی، تو وہ آپ کو کبھی رب تعالیٰ کا دشمن بنائے گا، کبھی رسول اللہ کا دشمن بنائے گا، کبھی دین کا دشمن بنائے گا، کبھی آقا علیہ السلام کے صحابہ کا دشمن بنائے گا۔ بتائیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ دوسرا مقام جو ہے نا جی جس پہ ہم نے بات کرنی تھی وہ یہ ہے جی، یوسف علیہ السلام نے مَإِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ، فرمایا کہ حکم جو ہے نا وہ صرف اللہ کا ہی ہے بس۔ اس آیہ مبارکہ کے اس لفظ میں، یعنی آیت نمبر 40 میں، حضرت یوسف علیہ السلام نے، ابھی تو جیل میں بیٹھے ہوئے نا، آپ اپنے جیل سے جانے کے بعد جو دین کو غالب آنا تھا، سارے لوگوں نے کلمہ پڑھنا تھا، مسلمان ہونا تھا، آپ کا غلام بننا تھا، سارے لوگوں نے دین کے زیر نگین آنا تھا، حضرت یوسف علیہ السلام اس کی خبر دے رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ دیکھو میرا معاملہ دیکھ لو، ہیں جی، جرم کس کا ہے اور سزا کون پا رہا ہے؟ بظاہر جرم خاتون کا ہے اور جیل میں ہوں۔ فرمایا جب حکومت کفر کی ہو تو پھر حال یہ ہوتا ہے کہ جو بے گناہ لوگ ہوتے ہیں وہ جیلوں میں پڑے ہوتے ہیں، اور جو گناہ گار اور بڑے بڑے مجرم ہوتے ہیں وہ حکمران ہوتے ہیں۔ وہ کیا ہوتے ہیں؟ خاتون حکمران ہی تھی نا، بادشاہ کے گھر میں تھی، عزیز مصر کی بیوی تھی، اس کو سزا نہیں ہوئی، مجرم جو ہے وہ حکمران ہے اور جو بے گناہ ہے وہ جیل میں۔ اس سے معلوم کیا ہوا؟ یوسف علیہ السلام یہ فرمانا چاہتے ہیں ان الحکم الا للہ، اب جو ہے وہ وقت آنے والا ہے جب حکم اللہ کا ہی چلے گا، وہ ہم نافذ کریں گے اللہ تعالیٰ کا حکم اس زمین پر، مصر کی زمین پر حکم رب تبارک و تعالیٰ کا ہم ہی نافذ کریں گے۔ کتنی بڑی بات فرمائی یوسف علیہ السلام، ہیں جی، یہ آپ نے یعنی کہ در پردہ آپ نے یہ بتا بھی دیا کہ آنے والا وقت جو ہے وہ دین کا وقت ہے، چہ جائے کہ ہم جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم قید میں ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس کا فضل و کرم ضرور ہونے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم ہی سے ہی جناب یہ کام لے گا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے دین کو یہاں غالب کر دیں گے۔ کفر کی حکومت، کفر کا زور جو ہے وہ ٹوٹنے والا ہے اور ٹوٹ کے رہے گا۔ اندازہ لگائیں، اس سے یہ معلوم ہوا کہ بندہ جو ہے نا وہ جیل میں بیٹھا ہو، اور نبیوں کی جو ہے نا وہ مزاج یہ ہے کہ اللہ کے وعدے پر یقین ہو، مایوسی قریب نہیں آنے دے، بس جیل میں بیٹھا ہے۔ یوسف علیہ السلام جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں اور رب تعالیٰ کی ذات پر اعتماد کتنا ہے؟ ان الحکم الا للہ، میں حکم تو اللہ کی ہے بس، میں کہ یہ جو کفر کی حکومت چل رہی ہے اس کا ظلم و ستم جو تم بھی دیکھ رہے ہو، ہم بھی اس کو بھگت رہے ہیں، اس کو جناب اس کی تکلیف سے دو چار ہیں۔ فرمایا کہ آنے والا وقت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے دین کے غلبے کا ہے، ان الحکم الا للہ، اللہ کا ہی حکم چلے گا۔ یہاں پہ یوسف علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ میرا حکم چلے گا، بلکہ نہ، فرمایا کہ میں بھی باہر جاؤں گا تو حکم اپنے رب کا ہی نافذ کروں گا۔ ہیں جی، اللہ اکبر کبیرہ۔ آگے ساتھ ہی آپ نے فرمایا امرا اللہ تعبدوا الا ایاہ، اللہ نے حکم دیا ہے کہ تم اللہ ہی کی عبادت کرو۔ بتائیں یہاں پہ حکومت کو اور عبادت کو دونوں کو اکٹھے بیان کیا حضرت یوسف علیہ السلام نے۔ اس سے ثابت ہوا کہ بندہ کہے جی میں عبادت تو رب کی کروں گا لیکن حکومت کافر کی مانوں گا، وہ بندہ مومن نہیں ہے بندہ۔ یہ قرآن کا، یہ منہج قرآن کا دیکھیں، حکم کو، حکومت کو اور عبادت کو دونوں کو اکٹھے بیان کیا قرآن کریم نے۔ کوئی بندہ ایک لمحے بھر کے لیے بھی کہے کہ جناب عبادت تو اللہ کی لیکن حکومت اللہ کے علاوہ کسی اور کی، تو بندہ پکا کافر ہے، وہ مومن ہو سکتا نہیں۔ تو بتائیں آج جو کفر کی حکومت کو پسند کرتے پھرتے ہیں ان کے ایمان کا کیا بنے گا؟ پھر جو کفر کی حکومت پر راضی ہیں، کفر کی حکومت کو چلانے والے ہیں، ان کے قوانین کو بچانے والے ہیں، ان کا کیا بنے گا بھلا؟ اللہ تعالیٰ کے پاک پیغمبر نے حکومت کو اور عبادت کو دونوں کو اکٹھے بیان کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی یہ نہیں فرمایا کہ میرے یوسف سے بھول ہو گئی تھی، حکومت اور عبادت جو دونوں کو اکٹھے نہیں ہونا چاہیے۔ نہ، لا الہ الا اللہ جب پڑھ لیا تو کیا مطلب ہے؟ یا اللہ عبادت صرف تیری ہے، حکم کسی اور کا چلے گا؟ کیا مطلب ہے تیرا؟ اس کا مطلب ہے تم نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہی نہیں، یا اس کے معنی کو نہیں سمجھا، یا سمجھا تو ہے تو نے تسلیم نہیں کیا اسے۔ یہ نہیں سمجھ آ رہا مسئلہ۔ لا الہ الا اللہ بندہ پڑھ لے تو پھر جب عبادت کسی کی نہیں ہے تو حکومت کسی کی کیوں؟ جب عبادت کسی کی نہیں ہے
تو پھر اطاعت کسی کی کیوں؟ اطاعت بھی اللہ کی، حکومت بھی اللہ کی، عبادت بھی اللہ کی، یہ ساری چیزیں عبادت کے تحت ہی آتی ہیں بھائی۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں نا سورہ یاسین شریف میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، اللہ تعالیٰ نے میں بھی تمہارا عہد نہیں تھا میرے ساتھ کہ تم شیطان کی عبادت نہیں کرو گے، شیطان کی عبادت نہیں کرو گے۔ بتائیں شیطان کی عبادت کون کرتا تھا؟ کوئی بھی نہیں کرتا تھا۔ شیطان کو کوئی معبود مانتے تھے؟ کوئی بھی نہیں مانتے تھے۔ شیطان کی حکومت کو مانتے تھے، شیطان کے حکم کو مانتے تھے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا خالق میں ہوں تمہارا، مالک میں ہوں، رازق میں ہوں تمہارا، اور بات تم اس کی مانو ہیں۔ تمہارا تو عہد تھا تم مجھے حاکم مانو گے، میری حکومت کو مانو گے، تم نے اس کی حکومت کو مان لیا۔ اب رب تبارک و تعالیٰ نے سورہ یاسین شریف کے اندر حکومت کو عبادت کے تحت شامل کیا ہے، حکومت کو عبادت کے تحت اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے۔ تو بتائیں یہ اتنا اہم مسئلہ ہے جس کی طرف نہ توجہ جاتی ہے ہماری، نہ ہم بیان کرتے ہیں، نہ ہم سننے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اللہ اکبر کبیرہ، حضرت یوسف علیہ السلام نے بات کو ختم کی، مضمون یہاں پہ ختم ہو رہا ہے۔ جی دیکھیں، پہلے آپ نے عقیدت کو بیان کیا، عقیدت توحید کو بیان کیا، پھر آپ نے فرمایا کہ شرک کی مذمت کی آپ نے، پھر حکومت کا بیان کیا، غلبہ دین کو بیان کیا، فرمایا کہ حکومت اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی نہیں ہے، پھر آپ نے فرمایا کہ عبادت اور حکومت دونوں اللہ کے لیے ہیں۔ یہ بیان کرنے کے بعد آپ نے آخر میں فرمایا ذالک الدین القیم، میں جس بندے کے پاس یہ چیزیں آ جائیں، حسن عقیدہ ہو، حسن عقیدت ہو، حکومت صرف رب کی مانے، عبادت بھی اللہ تعالیٰ کی کرے، آپ نے فرمایا ذالک الدین القیم، یہ ہے سیدھا دین۔ جس بندے کے پاس یہ چیزیں آ گئی ہیں اس نے اپنا دین سیدھا کر لیا ہے۔ کیا کر لیا اس نے؟ دین سیدھا کر لیا ہے۔ اور آپ نے میں وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، میں دیکھو اے جیل کے ساتھیو، جو مسئلہ میں تمہارے سامنے کھول رہا ہوں نا، اکثر لوگ اسے نہیں جانتے، اکثر لوگ اسے نہیں جانتے۔ اب بتائیں آج بھی یہ معاملہ ہمیں درپیش ہے یا نہیں؟ یہ معاملہ درپیش ہے یا نہیں ہمیں؟ ہاں جی، آج بھی جناب یہی کچھ ہم دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ لوگ جو ہیں وہ اکثر اس مسئلے کو نہیں جانتے کہ حکومت صرف اللہ کی ہے، بس یہ مسئلہ نہیں جانتے، نہیں ہیں، یہ مانتے نہیں ہیں، تسلیم نہیں کرتے، کوئی نہ کوئی مصیبت ضرور ہے انہیں۔ اگر یہ ایمان بچانا چاہتے ہیں حکومت صرف رب کی مانیں ہیں، حکومت صرف رب کی مانیں گے تو ایمان بچے گا ان کا، وگرنہ ان کا ایمان کسی کھاتے کا نہیں ہے۔ چاہے کلمہ پڑھیں، نمازیں پڑھیں، روزے رکھیں، عید پہ جناب عید پڑھیں، روزانہ جناب سال بعد نہیں، زندگی میں ایک بار نہیں، روز چلے جائیں یہاں سے عمرہ کرنے کے لیے، ان کی کوئی عبادت قبول نہیں ہے جب تک حکومت اللہ کی نہیں مانتا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا۔